بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 یا 5 برس ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے بمقام ابوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ بچپن کا زمانہ 6 سال کی عمر ہے۔ والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا ہے۔ والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان اسباب سے بے نیاز ہے۔ عبد المطلب کی وفات۔ والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نونہال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے۔ مسبب الاسباب ان کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینہ 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہوئے، ان کے پاس رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف 12 برس 2 مہینے کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف چلے۔ راستے میں مقام تیمہ میں اقامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کے ایک بڑے عالم کی پیشن گوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تیمہ میں مقیم تھے کہ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بے شک۔ یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر تم اس کو ملک شام لے گئے تو اس کو یہود قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا۔ میں اس کی صفات اپنی کتاب میں پاتا ہوں۔ بحیرہ راہب چونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مذکور تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہیں جو تورات کو منسوخ اور احبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس کر دیا۔ دوبارہ سفر شام بغرض تجارت۔ مکہ معظمہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ایک مالدار عورت تھیں اور ساتھ ہی نہایت عقل مند اور تجربے کار۔ جن لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتی ان کو اپنا مال سپرد کر دیتی کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کر آؤ، اس قدر تم کو بھی دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کا تمام مکے والوں میں بڑا شہرہ تھا اور ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت اور بزرگی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر پوشیدہ نہ تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری سے نفع اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ اگر ہماری تجارت کا مال شام کو لے جائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیں اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ چونکہ بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع ہوئی تھی، فوراً اس بعید سفر کے لیے تیار ہو گئے
اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر 12 ذی الحجہ کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ میں لا کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مال سپرد کیا۔ اس کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں بیچا تو 2 چند کے قریب نفع ہوا۔ شام کے راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک راہب نستور نامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی آخر الزماں کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر پہچان گیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا، اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون شخص ہیں؟ اس نے کہا کہ مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں، قریش کے ایک شریف نوجوان ہیں۔ اس نے کہا یہ نبی ہوں گے۔